جی الیکشن کی آمد ہے. 8 فروری کا معاملہ جو تھا وہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے ایک اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو لا کے میدان میں ایک فیصلہ کیا تھا اور ایک سختی سے تاکید بھی کی تھی، جس میں میڈیا، سوشل میڈیا تک کو بھی اور پارٹیز کے بھی لوگوں کو، وکلا کو بھی، جو لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ایک ہدایت کی گئی تھی کہ اس کے بارے میں ابہام پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ابہام پیدا کرنے سے بھی ایک سچویشن بنتی جاتی ہے، پھر اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا ایک فیصلہ تھا. بہرحال اس میں پی ٹی آئی کے چونکہ وکلا صاحبان نے جا کے کہا کہ جی یہ تو اب عدلیہ سے تو آئے نہیں ہیں ریٹرننگ افسر، اور یہ بات بھی صحیح ہے. ویسے ریٹرننگ افسر اگر عدلیہ سے ہوں تو ان کو چونکہ تربیت ہوتی ہے تنازع جات کو حل کرنے کی، جو الیکشن میں کے ماحول میں اکثر تنازع جات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کانفلکٹس، حالانکہ انتظامی افسران کو بھی یہ تربیت ہوتی ہے، لیکن عدالتوں کے بارے میں تصور ہے جس طرح ڈسٹرکٹ ججز ہوتے ہیں، سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز، جوڈیشل میجسٹریٹس جو ہوتے ہیں، ان کو اس کا زیادہ پریکٹس ہوتی ہے معاملات کو سلجھانے کی، تنازع جات کو حل کرنے کی، موقع پہ ڈیسیژنز دینے کی، ورڈکٹس دینے کی. تو چونکہ عدلیہ نے اس میں تعاون نہ کیا، یہ بڑا اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز اب ایک حکم نامہ لکھایا کہ اب 8 فروری کو ہوں گے. الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا اور ان سے شیڈول بھی لے لیا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ہمارا حکم عدولی کر کے مس کنڈکٹ کیا ہے، کہ جس میں تربیت روک دی گئی انتظامی افسران کی بطور ریٹرننگ افسر، اور الیکشن کمیشن کا شیڈول جو ہے تھا آنا تھا الیکشن کا، اس میں ایک تاخیر کا وہ باعث بنا فیصلہ. تو میرا خیال ہے اگر مس کنڈکٹ تو میں نہیں کہوں گا، اس میں اگر یہ ہدایت ہائی کورٹس کو آ جاتی، متعلقہ صوبوں کے ہائی کورٹس کو، کہ آپ عدالتوں سے کوئی افسران فراہم کریں، اور الیکشن کمیشن ٹھیک ہے آگے بھی کون سا اتنے کام عدالتوں میں نپٹائے جا رہے ہیں، اگر الیکشن بھی کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اگر الیکشن پورے ملک میں یا صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انعقاد میں عدلیہ معاون ہو بطور اپنے ریٹرننگ افسر دے کے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عوامی خدمت ہے. اب آگئی بات کہ جی الیکشن انتخابات جو ہیں اس کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کہا، کہیں آپ بور ہی نہ ہو جائیں کہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ سجاد میر صاحب کے پروگرام میں ایک ریٹائرڈ جنرل جو سیکٹری دفاع کے عہدے پہ بھی گئے، تو انہوں نے کہا جی الیکشن آج سے کچھ 6-7-8 ماہ پرانی بات ہے، الیکشن سارے مسائل کا حل ہے. جب انہوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا جی الیکشن فسادات کا حل ہے، مسائل کا حل تو اقدامات ہیں عملی. جو ہمارے بہت سے پاپولر لیڈر پاپولزم کی گیم تو کھیلتے ہیں، عوام میں ایک پیدا کر دیتے ہیں، ارتعاش ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ایک ہیرو کا ایک تصور پیش کر دیتے ہیں کہ ہم ہی نجات دہندہ ہیں، ہم آئیں گے تو کائنات سنورے گی، آپ کی زندگیاں سنوریں گی، ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو یہ بات ہے کہ یہ اس کے عملی اقدامات سے کام ہوتے ہیں، دعووں سے نہیں ہوتے ہیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک نہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، نہ صدارتی، نہ جمہوری ہے، نہ غیر جمہوری. ہمارا تجرباتی نظام حکومت ہے، یعنی ایکسپیریمنٹل فارم آف گورنمنٹ. آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، پہلے تو آپ کو اعتماد ہی نہیں ہوتا میں آ جاؤں گا، پھر آپ سہارے ڈھونڈتے ہیں، کبھی امپائر کی انگلی کے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے، کبھی آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ نون لیگ کام کر رہی ہوتی ہے، کبھی پی ٹی آئی بھی کر رہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی بھی مبرہ نہیں ہے، مقبول جو بات ہونے کا ان کی بات ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے تاثر کو دے دیا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں، اتنے بڑے پہاڑ سے ٹکرا رہے ہیں، لہٰذا ہم کامیاب ہیرو ہیں. تو جو ہیرو ورشپ کرنے والے ہماری قوم میں جذباتی لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ پھر ان کے گرد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں. لیکن یہ جذبات سے کھیلنا تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان تو خیر زیادہ جذباتی ملک ہے، اور یہاں تو ہم کیا سرائیاں، اندر کی بات، اندر کی خبر، اصل بات، اصل سچ، اتنا سچ دنیا میں تو شاید پیدا نہیں ہوا جتنے ہمارے یوٹیوبر، جتنے ہمارے تجزیہ کار بشمول میرے سچ پیش کرتے ہیں، جتنے ہمارے اخبارات والے وہ دیتے ہیں سٹوریز. یہ اصل میں سٹوریز بھی کہیں نہ کہیں سے دیکھیں آتی ہیں، فیڈ کی جاتی ہیں، ان پہ ریسرچ کر لیں، مواد تو کہیں سے آتا ہے نا. اس میں انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں، کوئی انتخابات نہیں چاہتا وہ اس طرح کی خبر دے دیتا ہے، کوئی انتخابات چاہتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو چاہتا ہے،
اس طرح کی خبر دیتا ہے جی پی ٹی آئی مظلوم ہے، کوئی نواز شریف کو چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ مظلوم ہے۔ اچھا یہ چاہنے نہ چاہنے کی بات اپنی جگہ، اب دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی بڑی کیا سنائیاں ہوئی، وہ ابھی تک وہ موضوع چل رہا ہے نا جی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو وہ جو ایک ماضی کا حکم تھا کہ جی سیولینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوں گے، وہ معطل کر دیا گیا آج سے چند روز قبل، اور بلکہ حال ہی میں۔ تو اس میں تو وہی بات پھر آ گئی کہ عمران خان کے دور میں بھی 25 سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہوا تھا، اس میں ایک سن سیٹ کلوز لگا دی گئی تھی کہ یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سیولینز کا جو ہے کچھ معاملات میں جہاں پہ ملٹری کے افسران پر حملے ہوئے ہوں تو ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، یا کچھ اس طرح کے معاملات جو سنگین نوعیت کے ہوں جس میں اداروں کی ساکھ کو یا اداروں کی کو بہت نقصان پہنچا ہو تو اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جو ریشنل تھا تو اس میں پھر 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی ہوئی ہے، اور ابھی باقی اس کے وہ چل رہی ہیں اپیلیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہ اعلیٰ عدالتوں کی جو سپرویژن ہے وہ تو پھر بھی برقرار رہے گی اگر اس وقت بھی وہ جو 100 لوگ جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ کہنا، اس میں 2 باتیں ضرور میں کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ عدالتی ڈھانچہ ہے، جو ٹرائل کورٹس کی حد تک میں بات کروں گا، اپیلیٹ کورٹ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو ابھی نکال دیں، جہاں پہ اکثر فیصلے ہوتے ہیں، اکثریتی فیصلے، یعنی کہ اگر 1 لاکھ کیس ہے تو 90,000 فیصلے تو وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ٹرائلز ہوتے ہیں، جہاں پہ مقدمات چلتے ہیں، جہاں پہ ابتدائی سماعت ہوتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے، کسی قاتل کو پیش کیا جاتا ہے ان عدالتوں میں، چوروں کو پیش کیا جاتا ہے، ڈکیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، فراڈ کیسز بھی آتے ہیں، سیشن ججز، اسپیشل ججز، سینٹرل ججز، اینٹی کرپشن ججز، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز جو ہیں اینٹی کرپشن کے سارے۔ تو ان عدالتوں میں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ وکلا جو بھاری بھرکم فیس لے کے میدان میں جب اترتے ہیں تو بڑی بڑی فیسوں والے اور بڑے بڑے باروب فیسوں والے، یعنی بڑے ان کے روب داب جن کا بڑا دھاگ بیٹھی ہے معاشرے میں، وہ جب ایک نامور وکیل آگے کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے تو وہ جس طرح کا ریلیف چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یہ 80-90% کیسز میں ایسی ایک مسلمہ حقیقت سامنے آئی ہے۔ تو اس لیے لوگ مسلح افواج میں یہ بھی ایک بڑا پائی جا رہی تھی پریشانی، اور بہت زیادہ پریشانی تھی، اضطراب تھا۔ اور مسلح افواج سے مراد جرنیل نہیں ہے، وہ سپاہی جو قربانیاں دیتی ہیں دن رات کھڑے ہو کے، جو ہم سب سے غریب ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی غریب ہیں، جو نون لیگ کے لیڈرز ان کے کونسلر سے بھی غریب ہیں، جو سپاہی ہیں، ان میں اضطراب پایا جاتا تھا رینک اینڈ فائل میں۔ ججز جرنیلوں کی بات نہیں میں کر رہا کہ جی اتنی قربانیاں، اتنی ماریں کھا کے، اتنے دہشت گردوں کے حملوں میں دہشت گردوں نے سروں کے فٹ بال بنائے، تضحیک کی نوجوانوں کی، ہمارے جوانوں کی، فوجی جوانوں کی، اور ان کو سزائیں جا کے وہ سول عدالتوں میں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بعد میں وہ بھی سیٹیسفائیڈ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ تذلیل جاری رہے جس طرح کی 9 مئی میں تذلیل ہوئی؟ اب 9 مئی میں کورٹ کمانڈر ہاؤس کا اگر ایشو نکال دیں تو باقی جہاں جہاں پہ بھی کہیں پہ جہاز کھڑے تھے، کہیں کے شہداء کے علامتیں، نشانیاں کھڑی تھیں، ان کی پورے ملک بھر میں یا جگہ جگہ، مطلب 20 جگہ پہ ہوا یہ، تو یہ اتنے منظم انداز میں حملہ یہ فوج نے کرایا تھا۔ خدا کا نام لے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت عقل تھو بھی ہے کہ نہیں ساڑھے چھ، کہ یہ ٹھیک ہے ہماری ایجنسیاں یا دنیا بھر کی ایجنسیاں، چلو ہماری ایجنسیوں کو چھوڑ دیں، دنیا بھر کی ایجنسیاں کئی ایسی سچویشنز پیدا کرتی ہیں، اور اس میں ایک سچویشن پیدا کر کے یا تو اس میں گیج کرتی ہیں کہ لوگوں کی کیا رائے یا رسپانس آتی ہے، رد عمل ممکن آ سکتا ہے۔ تو لیکن اس لیول پہ، اس سطح پہ کہ 20 جگہ پہ شہداء کی علامتیں، اور شہداء میں اکثریت غریب گھرانوں کے جوانوں کی، سپاہیوں کی، لانس نائکوں کی، صوبے داروں کی، حوالداروں کی جو ہیں وہ ان کی تعداد ہے۔ تو وہ لوگ تو درد دل رکھنے والے محب وطن لوگ ہیں، اگر ان کی آپ علامت کو ایک نیچے پھینک دیں گے، یہ بھلے اس کے پیچھے کوئی بھی نفرت ہو، عمران خان کی پیدا نفرت ہو، کسی جنرل فیض کا کوئی غلط کام کیے گا شاخسانہ ہو، یا جنرل باجوہ کا، لیکن یہ پھر بھی زیب نہیں دیتا ہماری ایک مہذب قوم کو، پرامن قوم کو۔ یہ اگر ہم اس پہ قیافے بھی کرنے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں قیافہ کرتے
کہ جو قیافہ منطق اور دلیل کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہو. آخر ہم نے قیافہ ہی کرنا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے مسلح افواج نے خود کرائے ہوں اور اتنے منظم بیسیوں حملے، بیسیوں نشانیاں شہداء کی، اور جو آپ کا کیا خیال ہے سپاہی اس کی اجازت دیتے؟ جرنیلوں کو بھی چھوڑ دے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو قیافہ یہ قیافہ یا یہ کہنا، ہاں البتہ ٹرائلز میں اس میں آپ کے پاس جو بے گناہ ہوں گے وہ معافی مل جائے گی ان کو. گناہ تو ملٹری ٹرائلز میں تو زیادہ لوگ ہمارے وکلا حضرات تھوڑے گھبراتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو نہ بھاری فیس آنی ہے، شارٹ آرڈر ہونا ہے، اور جس نے کام کیا اس کو سزا ہو جانی ہے جس نے غلط کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں سزائیں ہونی چاہیے. جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ، یہ قیافے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ملیٹنٹس کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، یعنی کہ 9 مئی میں ان کا پورا شعبہ کو قریب سے دیکھا، اندر جا کے دیکھا ہوا ہے. اور میرا ایک دوست اس میں شامل تھا اور میں اسی وجہ سے اس کو پرکھتا دیکھتا رہا، ان کی خرابیاں، ان کا پیسے دینے کا، ان کا عورت کا تحریس، نوجوانوں کو حور کی تحریس، یہ ترغیب، یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. یہ اپنے آنکھوں سے میں نے سنا ہوا ہے، دیکھا بھی ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے. تو یہ اس میں وہ لوگ شامل تھے. وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں. ان کو ہم اپنے لوگ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمدردی سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ہو، پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی عوام ہو، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کے ادارے ہوں، جو کوئی بھی ہو، یہ پامال ہو جائے اور ہم ان کے غلام ہو جائیں. ہم ایک طرف غلامی سے آزادی مانگتے ہیں اور ادھر افغانستان کی ہم غلامی قبول کر رہے ہیں اور ان کو اپنے لوگ کہہ کے.